بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہان کی سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ اسرائیل کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت ختیجہ نے ان کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، آبی دیدہ ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورہ سے یہ کارن پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ آپ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ ببولا ہو گئی اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا جاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی اور افسروں نے حبار کو ہی لکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی، اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 2-1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا حضور صلی اللہ ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صاحبزادی تھی اور کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کو کیا پوچھنا، اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم فاعذنا منہم بن منی کے ویو کرمل کو ذل کی